حصار ادب ٹی وی کے ناظرین، میں ہوں مفتی عنایت الرحمن ہزاروی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فہم دین۔ آج آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں کہ کیا ایک بندہ کھانے کے آداب نہیں جانتا، کوئی بچہ ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، تو کیا اس کو نصیحت کرتے ہوئے اسے دین سکھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو بندہ کھانے کے آداب نہیں جانتا اس کو دین اسلام سکھانا یہ ضروری ہے، اس کو سکھانا چاہیے، البتہ اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اتنے خوبصورت الفاظ میں اس کو دین سکھایا جائے، آداب طعام سکھائے جائیں، تاکہ اسے اپنا آپ اس محفل کے اندر کمتر یا برا یا وہ شرمندگی محسوس نہ کرے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں تھا، ابھی بچہ تھا، کہ میرا ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے پورے پیالے میں گھومتا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، بیٹا کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے عذرو تکبر، غرور میں آ کر انہوں نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، طاقت نہیں رکھتا، میرے دائیں ہاتھ کے اندر شکت نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کرے تیرے دائیں ہاتھ میں طاقت نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی اس شخص کا دایاں ہاتھ منہ تک نہ اٹھا، یعنی جس طرح وہ کہتا تھا کہ میرا دایاں ہاتھ طاقت نہیں رکھتا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کرے کبھی تیرا دایاں ہاتھ طاقت نہ رکھے۔ تو اس کا دایاں ہاتھ طاقت پھر نہیں رکھتا تھا، کبھی بھی اس کے منہ تک وہ ہاتھ نہیں اٹھا۔ ان دونوں روایتوں سے ہمیں جو سبق ملا کہ اگر کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہو یا اپنے سامنے سے کھانا نہیں کھا رہا بلکہ اس کا ہاتھ پیالے کے اندر گھوم رہا ہے، تو اس کو اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس کو دین سکھانا، آداب طعام سکھانا، کھانے کے آداب سکھانا، یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اشخاص، جو افراد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چاہنے سے یا اولیاء یا صحابہ کے اور محبوبان خدا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے اس روایت کے اندر ایک سبق ہے کہ محبوبان خدا جب کچھ کہیں، وہ شاعر کہتا ہے، جو تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کرے تیرے ہاتھ میں طاقت نہ ہو تو پھر اس کا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا۔ یہاں ہمیں جہاں کھانے کے آداب اور کھانے کا طریقہ سکھایا گیا، وہاں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ والوں سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اللہ والوں کی تہذیب، تقریب، ادب اور ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔